کلمہ پڑھو پہلے سب لوگ بولو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت عمر فاروق اعظم کی بیوی بولی وہ میرے سرتاج، میرے شوہر، آقا کے پروردگار، جو 22 لاکھ مربع میل کے بادشاہ تھے، کہنے لگی بیٹے جوان ہو گئے، گھر میں بہو چاہیے، بہو، کوئی اچھی لڑکی ڈھونڈو، تلاش ہو، اب میں گھر میں دلہن لاؤں گی، دلہن۔ یہ نہیں کہا تھا، پہلے حساب لگا لیتی ہے کہ اس بیٹے کی منگنی میں جھمکیاں پہنوں گی، اس بیٹے کی منگنی میں چوڑیاں، ایسا کچھ نہیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم کی بیوی نے کہا تو رات کو حضرت عمر فاروق اعظم مدینے میں چکر لگا رہے تھے کہ دیکھوں کوئی بھوکا تو نہیں ہے، کوئی مسافر تو نہیں ہے، کوئی پریشان تو نہیں ہے، ضرورت مند تو نہیں ہے، اپنی نیند قربان کر رہا دوسروں کے لیے، اور تم دوسروں کی نیند برباد کر رہے اپنے لیے۔ اللہ اللہ ذرا سوچو، حضرت عمر فاروق اعظم پوری رات گھوم رہے، صبح کا ٹائم ہوا، فجر سے پہلے ایک گھر سے آواز آ گئی، گھر سے آواز آئی کیا؟ ماں بولی اپنی بیٹی سے، کہا بیٹی، کہا جی اماں، کہا میرے لال تم نے بکریاں دولی، بکریوں کا دودھ نکال لیا؟ کہا امی جان نکال لیا۔ کہا بیٹی دن نکلنے سے پہلے پہلے نا جتنا دودھ ہے اتنا ہی پانی ملا ڈال، جتنا دودھ ہے اتنا ہی پانی ملا ڈال۔ اگر جا سکتے ہیں تو جا سکتے ہیں، نہیں کیونکہ جیسے میں روزانہ پروگراموں میں ایسے ہی، تو ظاہری سی بات ہے ٹریکٹر میں اگر موبل اور تیل ہوگا تبھی چلے گا، سمجھے، کیونکہ مجمع کو سنبھالنا، تو میری طرف سے اجازت ہے، باقی اب آپ جیسے بہتر سمجھیں۔ جلسہ ان لوگوں کے لیے آج ان میں سے کوئی جائیں گے تو روک لوں، سمجھے، اور اگر بہت زیادہ ضرورت ہی ہے، جو بہت زیادہ ضرورت ہے، بہت زیادہ، ورنہ خطرہ ناپاک ہونے کا تو ضرور نہیں روکوں گا، سمجھ رہے کون سی ضرورت ہوگی۔ تو رات میں اعلان، ماں بولی بیٹا دودھ میں پانی ملا دے، لڑکی بولی نہیں ماں، دودھ میں پانی ملا کر کے بیچنا جائز نہیں جی۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے منع فرمایا ناجائز ہے، اور میں ناجائز کمائی نہیں کھا سکتی۔ وہ ماں کہنے لگی پگلی تو جوان ہو گئی، بتا کوئی اور آمدنی نہیں ہے، جب دو پیسے نہیں ہوں گے تو کون تیرے رشتے کو آئے گا، کون تجھ سے شادی کرے گا، کیسے تیری شادی ہوگی، زندگی بھر ایسے رہ جائے گی۔ حضرت عمر کوئی دیکھ تھوڑی رہے، پانی ملا دے۔ حضرت عمر باہر سن رہے تھے، لڑکی کہنے لگی ماں عمر دیکھے یا نہ دیکھے مگر اللہ تو سب کچھ جانتا ہے، ماں میں پانی نہیں ملا سکتی۔ کہا بیٹی پھر تیری شادی کیسے ہوگی؟ وہ لڑکی کہنے لگی ماں حرام کے پیسوں سے میں شادی کرنے سے بہتر سمجھتی ہوں پوری زندگی کواری بیٹھی رہو۔ زندہ باد، ماشاء اللہ۔ آج کتنے لوگ ہیں جو سٹا کھیلتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو جوا کھیلتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو حرام دوسروں کا پیسہ مارتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو موبائل کے ذریعے آج کل وہ کھیلا جا رہا ہے جوا، کتنے لوگ ہیں جو دوسروں کا پیسہ حرام کرتے ہیں۔ تم نے کبھی غور کیا، تم نے کبھی سوچا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو کھلا رہے، بلڈنگ بن رہی، سب کچھ ہو رہا حرام کے پیسوں سے۔ حضرت عمر فاروق اعظم سن رہے وہ لڑکی والی ماں، میں زندگی بھر کنواری رہ سکتی ہوں مگر میں حرام کے پیسوں سے شادی کرنا جائز نہیں سمجھتی ہوں، میں نہیں کر سکتی۔ حضرت عمر فاروق اعظم سیدھے گھر چلے آئے، نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد بیوی کو بلایا، بلانے کے بعد بی بی تم کہہ رہی تھی مجھے بہو کی تلاش ہے، بہو مل گئی۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔
यार कैसे रिश्ते ढूंढते थे, कहा बहू मिल गई जी 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 और आज अल्लाह माफ फरमाए, बुरा मानने की बात नहीं, तुम भी मैं भी सब उसी में शामिल हो। मझौला क्या नाम है, रिछौला। इसमें अगर शादी हो तो सही बता रहा हूं, कल को परसों को जब भी शादी हो देख लेना, अगर 50 औरतें लड़कियां होंगी तो अल्लाह की बंदी एक भी सर ढके हुए तुम्हें नहीं मिलेगी जी, एक का भी कपड़े ढंग के नहीं होंगे, सब वही नीली पीली काली लाल मुंह पोते हुए, बाल उल्टे सीधे टेढ़े टेढ़े करे हुए, दुपट्टे गलों में सर पे नहीं होंगे, इधर आधर पड़े हुए, वही कपड़े जैसे पहले नाचने वाली औरतें पहनती थी, पहले वही गंदी औरतें वो छोटे छोटे कपड़े जिनके जिस्म दिखते होते थे, पीठ दिखती होती थी, जो उस वक्त इतना इल्म नहीं था लोगों को, शादियों में नाचने वाली रंडियों को नहीं बुलाते थे, और वही हिजड़े जो होते थे उनको वही नीली पीली औरत बना के जबरदस्ती सब कर करके तो स्टेज पे नचाते थे, उनके आधे आधे जिस्म दिख रहे हैं, सब कर रहे हैं। यार एक मुसलमान के घर में वो पहनावा आ गया, अल्लाह अल्लाह। बाप को भी परवाह नहीं है मेरी बेटी क्या कर रही है, न चचा ताऊ खालू मानू किसी को कोई भी होश नहीं है, सबने आंखें बंद कर ली है, जबरदस्ती आंखें नीचे पड़ा, जबरदस्ती कोई कुछ कहते ही नहीं, अम्मा बजाए उसके सर को ढकना चाहिए, अम्मा को उसे दुपट्टा ओढ़ने चाहिए, तो अम्मा के गुम्फे और यहाँ तक निकले पड़ेंगे, अम्मा की चिमटियां और आगे तक, उसे इतनी तेज लाली जैसे खून पी के आई है, खून होठों पे टपकती होगी जैसे खून पी के आई है, बिल्कुल वही चमकी और वही जैसे नाचने वाली नहीं होती थी, समझो होते नहीं होते था, तौबा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तुम तो यार नबी के कलमा पढ़ने वाले हो, हमारे घर में तो नबी की बेटियों का तरीका होना चाहिए, हमारे घर में इमाम हुसैन की माँ, इमाम हुसैन की बहन का तरीका होना चाहिए था, इमाम हुसैन की बेटी का तरीका होना चाहिए था, गरीब नवाज की माँ और गरीब नवाज की बीवी और उनकी बेटी का तरीका होना चाहिए था यार, गौसे पाक की माँ उनकी बेटी का तरीका होना चाहिए था। बोलो किसी की बेटी के पास इतने वली हैं हमारे यहाँ, इतने वली हैं, किसी मजहब में ऐसे वली नहीं, सच्चे पक्के पीर वली गौस कुतुब अब्दाल मुतदा मुजबा नुकबा, ये सारे के सारे ऐसे वली हैं जिनकी माएँ हैं, जिनकी बहनें हैं, जिनकी बेटियां हैं। एक अल्लाह वाले का कल्चर माहौल किसी मेरे पहले मैं बाद में तुम किसी के घर में भी देखने को नहीं मिलेगा। बहुत अच्छा मिलता क्या? सब वही पहले पड़े हैं नाचने वाले, सब वही पहले पड़ी है, क्यों नहीं टोकते हो? कहां से लाओगे अच्छी लड़की? ऐसे ऐसे कपड़े, ऐसा ऐसा पहनावा, अल्लाह माफ फरमाए। कोई लड़कों ने निकाल लिया, कोई घुटने पे पटी हुई पैंट, कोई कूलों से नीचे को लटक रही है, बालों की कटिंग जैसे न्यूला बैठा न्यूला, अब नई कटिंग निकली है न्यूला कटिंग, हाथों में वही कड़े पहन लिए, चूड़ी पहन लिए, गले में चैन पहन लिए, लड़कियों वाले जेवरात पहने पड़ा, कंगा लगा रहा, कंगा कंगा समझे, कंगा लगा रहा। इससे पूछो अल्लाह के बंदे, तू लड़की तो बन नहीं सकता, लड़का भी नहीं रहा, अब बीच का हो गया। बीच का कौन होता है? छक्का। ताली बजाते हो तुम्हें नहीं मिला? क्या बना डाला यार इन बच्चों को, क्या थे यार ये बच्चे और क्या हो गए, क्या होना। और उसको फिर अपने आप को अच्छा समझ रहे हो जी। ये समझ रहे हैं हम ही दिन दुनिया में हिंदुस्तान में हमारे दादा तो तहमत बांधे हुए कुर्ता, इनसे को कुछ थोड़े। असली हीरो मेरे लाल यही थे, बेशक असली हीरो ये पुराने आदमी थे, घी की रोटी खाते थे, इनके अंदर ये ताकत थी। अगर गाड़ी का पहिया कीचड़ में चला जाए, बैल या भैंस से नहीं खींचना, तो ये कांधे पर रुमाल रख के उस पर डल्लप या गाड़ी पे लगा के बैलों को डल्लप को पार कर दिया करते थे। ये असली हीरो थे, असली। और आज का हीरो गाल में गड्ढे, नाक में नथुनियां, बाल सही जैसे कांटे,
آنکھیں تیرا رہی ہیں، کولوں پہ گوشت نہیں ہے، پینٹ نکلی جا رہی ہے، نیکر سڑا ہوا، سمجھے بات اچکا گئی گا تیری میری بہن بیٹیوں کو تکتا ہوا چل گیا اوپر نیچے. پرانا آدمی اگر تھپڑ مار دینا تو کلاوادی کھا جائے گا. یہ کلاوادی یہ ہی ہو گیا. پرانے لوگ کشتی لڑتے تھے. کشتی وہی لڑتا بیٹے جس میں طاقت ہوتی ہے. ان سے پوچھو کھیت خالی رہتے تھے یہ کبڈی کھیلتے تھے، پوچھو یہ کھیلتے تھے یا نہیں؟ مشین جب چلاتے تھے نا تو اتنے اتنے بڑے وہ کیا ہوتے ہیں، پولے بولتے ہیں، پولے. مجھے پورا معلوم ہے تو بڑے گھاس چارہ کاٹ کے اکیلا دم گھنٹوں مشین کھیلتا تھا. ارے لڑکے تو لڑکے، ہمارے گھر کی بہن بیٹیاں گھنٹوں مشین چلاتی تھی. پوچھو ان سے، اپنی پھپھو کو دیکھیو، دادی کو دیکھیو، یہ تھا معاملہ. اور اب باورچی خانے کا پوچھا لگا رہی ہے ایسے کرے، اب ہو جائے گھر میں درد، اب پڑھیے 3 دن بخار میں، ساری باورچی خانے کا پوچھا لگانے میں. پہلے جھاڑو کی مٹی کھینچتی تھی، چھت پہ مٹی لگتی تھی، گھر میں مٹی لگتی تھی، اور 10-10 بچے ہوتے تھے. پوچھو 10-10 بچے ہوتے تھے. کبھی ہاسپٹل گئی، چولہے پہ بھینس پالتی تھی، کھاتی تھی، شیرنی تھی، شیرنی خوبصورتی، سرخ سفید، دھوپ میں بیٹھ جائے تو گال سرخ ہو جائے، یہ خوبصورتی تھی، نیتیں اچھی تھی. 10-10 بچے ہو کے بھی اتنا بوجھ لے کر چھت پہ چڑھتی تھی، کام کرتی تھی، ایک دن ہاسپٹل نہیں گئی. اور اب چکر کھا کے دورہ پڑ جائے گا. اگر 3 بچے ہوئے تو تینوں کے تینوں ہاسپٹل میں. اور اب دھوپ میں بیٹھے گی تو سرخ سفید ہوگی، خون تو گیا نچوڑ. اب اسے گال لال کرنا، بس ڈھولک تلیہ ہمیں وہی رنگ اب لگا رہی ہے صاحب. یہ بنے گی خوبصورتی، نقلی دھوکہ رہے گا، دھوکہ نقلی خوبصورتی. ایسے پرانے لوگ پانی کے ہاتھ کی 4-4 5-5 6 روٹی کھاتے تھے. پوچھو یہ لوگ مگر پھاوڑا بھی ایسے ہی چلاتے تھے، کام بھی ایسے ہی کرتے تھے. یار اصلی ہیرو یہ. مگر ایک بات بتاؤں، اگر گاؤں میں کسی کا چھپر چڑھ گیا، ان بزرگوں نے چھپر دیکھے ہوں گے، چھپر چڑھ گیا نا تو یہ آواز دیتا ارے نکل گئی ہو فلانے کا چھپر چڑھا. سب آتے تھے، ہیرو نکل گیا ہوتے، سادہ سے ہیرو نکل کے آتے تھے اور چھپر چڑھا کے طاقت لگا چڑھا کے باندھ کے جاتے تھے. اور آج سگا بھیا نا باورچی خانے پہ اگر لینٹر پڑ گیا نا تو اندر بیٹھا ہوا موبائل چلا رہا، موبائل اسے مزدور کرنا پڑتا. سگا بھیا کام نہیں آتا. پہلے یہ محلے والے کے کام میں آتے ہیں. اگر غیر مسلم لڑکی بھی نا ان کے محلے میں اگر رہ رہی ہے اور اس کا جھگڑا ہو گیا سسرال والوں سے، سسرال والے اگر اس کو کھینچنے آتے تھے زبردستی لے جانے تو مسلمانوں کی لاٹھی آگے آتی تھی. ہمارے محلے کی عزت ہے، عزت ہماری ناک کٹ جائے گی. کتنے لوگ ایسے ان کا کوئی جھگڑا نہیں، صرف محلے کی بیٹی کی وجہ سے جھگڑے میں آئے میدان میں اور یہ کہتے تھے ناک کٹ جائے گی، ناک ہم اپنی بہن بیٹی کی بے عزتی ہونے نہیں دیں گے. آج کا لفنگا، آج کا نٹھلا، آج کا نکما اگر شادی میں جا رہا تو چچیری بہن پہ، تیری بہن پہ، خلیری بہن پہ، ممیری بہن پہ غلط نظریں ڈالنا، چھت پہ چڑھتا تو پڑوس کی بیٹی کو دیکھتا ڈوب جانا چاہیے. ان پرانے لوگوں کے پاؤں دھو کے پینا چاہیے کہ یہ محلے کی بیٹی اگر غیر مسلم ہوتی تھی تب بھی اس کی عزت کے لیے ان کی لاٹھی نکل جاتی. بہت اچھا پیغام ہے. بے شک. اور تو چھت پہ چڑھ جا پڑوس کی لڑکی کو تکنے. شرم آنی چاہیے، غیرت آنی چاہیے. شادیوں میں اسی جگہ کھڑا ہوگا جہاں سے عورتیں نکل رہی ہیں، وہاں کھڑے ہیں 4 انچ کے، وہی کنگے لگا ہوئے، بال پرانے آدمی اصلی ہیرو تو یہ ایسا لگتا ہے بار بار میرا چھکا. صحیح بتا رہے ہو؟ میلے میں جائے گا نا تو کہاں گھومتا ہوا ملے گا یہ چھکا؟ وہی پیشاب خانے کی دکانوں میں. کیوں گھوم رہے ہیں پیشاب خانے کی دکانوں میں؟ اس لیے وہاں پہ لڑکیاں جاتی ہیں، عورتیں جاتی ہیں.
اس اچکے سے پوچھو کیوں گیا تجھے کریم خریدنا ہے، پاؤڈر خریدنا، لالی خریدنا، کیا کرنا تجھے؟ کیوں گیا تو عورتوں میں اس میں؟ اس کی نیت گندی ہے، اس کا دل گندا ہے، یہ نیچ ہے نظر کا، اس کی نظریں گندی ہیں، یا دوست بنانے کے قابل نہیں ہے، اس کے دل میں شیطان بیٹھ گیا ہے، یہ اس لیے گیا ہے تاکہ کسی بہن کا کونی لگ جائے، تاکہ کسی کے آنکھیں لڑ جائے، تاکہ کسی کے دھکا لگ جائے، تاکہ کسی کا چہرہ دیکھ کے مجھ سے باتیں کر لے۔ ارے کان کھول کے سن، جس کے تو کونی مارنے گیا تھا اگر تیری اماں نکلتی تو کیا کرتا؟ جس سے تو آنکھیں لڑانے گیا تھا تیری سگی بہن نکلتی تو کیا کرتا؟ جس سے دھکا مارنے گیا تھا تیری بھانجی نکلتی تو کیا کرتا؟ جس سے باتیں کرنے گیا تھا تیری بھتیجی نکلتی تو کیا کرتا؟ بہت اچھا۔ تو جانا چاہیے شرم میں۔ آج کے بعد جتنے لپنگے نکلنے نکمے کوئی بھی ایسا نہیں حرکت کرتا ہوا دکھائی دے، اپنے بال بال صحیح رکھو، ماں باپ کی عزت کرو اور کماؤ کماؤ کماؤ۔ بے شک، بہت اچھا پیغام، بے شک۔ تمہارے یہاں کام نہیں تو دلی جاؤ، بمبئی جاؤ، سب میں کما کے لاؤ، تمہارا گھر بھی اچھا ہو، مسجد بھی اچھی ہو۔ ایسا نہیں ہے دوست چھین لیے لئیے اب گٹکا کھا لیا، جب تک ملتے ہیں اما ابا سے گٹکا پورے گھر کو ایسا کر دے بالکل گندا کر دیا، گٹکا کھایا باقی اور وہ گٹکا چل لیا منہ میں، توبہ بدبو آتی۔ سوچو ذرا ہوش میں آؤ، چھینتا رہے اماں دیتی رہی تب تک تو ملتا رہا، اب عادت پڑ گئی، اماں بھی نہیں دے رہی ہے، دوست بھی نہیں دے رہا، کھول لیا کسی کا نل، کھول لی کسی کی موٹر، دھان مل لیے، لے گیا کسی کا جوتے اٹھا کے۔ اسی لیے پیدا کیا گیا اچھے بنو۔ ارے ذرا آگے بڑھ کے تو دیکھو، آگے بڑھ کے دیکھو، تم مرد ہو، مرد بزدل نہیں ہو تم، اور لفنگ بن کے گھومتے رہو تو گھومتے رہو۔ عزت اسی لڑکے کی ہوتی ہے جو 4 پیسے کماتا ہے، شریف ہوتا ہے، مسجد میں آئے اپنی ماں کے نام سے پنکھا دے دے۔ 1 سال میں ہم آتے ہیں، ایک لڑکا تھا میری تقریر یا اسی میں تقریر کر رہا تھا، سن کے اس نے بال کٹنگ سیکھ لی، بال کٹنگ سیکھنے بعد معین الدین نام تھا، آیا میرے ہاتھ چومے، اس نے بہت دعائیں کریں، بولے حضور میں دبئی جانا چاہتا ہوں، میں باہر جانا چاہتا ہوں، میں نے دعا کر دی، اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی، پتہ نہیں کیسے جوڑ وہ چلا گیا۔ اب لاک ڈاؤن سے پہلے جب میں 3 دن کے لیے گیا وہاں پر دبئی، میں دیکھا تو وہاں کی ایک کمیٹی تھی میجورٹی جنہوں نے مجھے بلایا تھا، تو اس لڑکے نے کہا نہیں سید صاحب آ رہے ہیں 3 دن میری گاڑی میں میرے ساتھ رہیں گے، جو جو پروگرام ہے میں اٹینڈ کراؤں گا۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ تو بولا حضور مجھے پہچانا؟ میں نے کہا نہیں بیٹا میں نے تو نہیں پہچانا۔ بولے میں وہی معین الدین ہوں، آج اس کی 3 سیلون ہیں، بال کٹنگ کی دکان دبئی میں، اور گاڑی اچھا مکان بنا، سمجھے؟ بولا سب یہ آپ کی تقریر جو میں رویا تھا جو دل پہ لگی تھی، میں بھی ایسے ہی گھومتا تھا، میلوں ٹھیلوں میں کوئی لے جاتا تھا مجھے، اور کبھی کسی کے گھر کبھی کسی گھر ایسے ہی گھومتا تھا، مگر میرے دل میں آئی یار میں کیوں نہیں کر سکتا۔ آج یہ ہے اللہ کا فضل ہے حضرت، تو میں نے اس کے پاس 7 لڑکے اور لگا دیے جو گھوم رہے تھے نکل گئے، سمجھے؟ جو لڑکے فیکٹریوں میں کام کر رہے ہیں جو گھوم رہے ہیں ان کو لگایا کرو، انہیں کام سے لگاؤ، خالی مت گھماؤ، خالی گھومنے والا اماں سے لڑے گا، بہن سے لڑے گا، اور خالی بولی کتے بھونکائے گا محلے میں کتے، اور کچھ نہیں کرے گا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ موبائل ہے تمہارے پاس، اس کو صحیح استعمال کرو، اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، گھنٹوں گھنٹوں وہ لڑکے جو کلپ بنا رہے ہیں، جو گالیاں بک رہے ہیں، اور بنا رہے نہیں لڑکے ایسے گالیاں بنا بنا کے ہنسی مذاق ٹھٹے سب کر اسی میں رات گزار رہے، گالیاں سن سن ارے دل ہو گیا کیا؟ مردانگی لاؤ اپنے اندر، ہمت مت ہارو، ہمت دعا کرنے والا میں ہوں، تم ساتھ تو دو، آگے تو بڑھو۔ یہ امام جس کے سینے میں قرآن ہے، یہ علماء جن کے سینے میں ناظم صاحب، یہ سارے لوگ، یہ بزرگ جتنے جن کے سینے میں قرآن ہے، آپ جانتے ہو اگر قرآن کی ایک آیت گھر میں لٹکا دو نوری نور ہوتا، ان کے سینے میں 6666 5 مرتبہ کہو حضور، رو رو کے کہو، انکساری کے ساتھ کہو، بے عزتی نہیں ہوگی اس میں، کہو حضور میرے لیے دعا کر دیجئے، دعا میں تو کبھی کبھی ہاتھ آؤں گا۔ ارے جو کپڑا قرآن پہ لگ جاتا سب لوگ چنتے ہیں، میرے رومال کو کتنے لوگ چنتے ہیں، اس میں کیا رکھا ہے کہ چلو سید صاحب سے
माशाअल्लाह। आगे तो बढ़ो, तो बेशक आगे बढ़ो, कोशिश करो। बेशक झटके सबको लगते हैं, बेशक हम सफर करते हैं, हमें भी झटके लगते हैं। जी दिल्ली से जब मैं आ रहा था तकरीर करके जाड़ों में, तो ठंड लग रही थी बहुत, मैंने टोपा ओढ़ लिया, साफा वगैरह उतार के चादर ओढ़ ली, यहाँ तक लपेट ली। दो लड़के थे मुसलमान, उन्हीं के पास सीट थी, मैं बैठ गया, तो मुझे थकियाते थकियाते इतनी सी जगह पे छोड़ा, एक ही कूले पे, सही बता रहा हूँ, एक कूले पे बैठ गया हूँ, एक कूले पे। जब अमरोहा के पास जोया है ना, जोया, वहां तक जब आ गई बस, और उधर मैं रात का जग हुआ तकरीर करके, राजस्थान से मैं दिल्ली आया, इधर आ रहा था अपने इधर। अब बताओ एक पुलिस आदमी कैसे बैठ के आएगा, और फिर मैं इतना काम करने वाला भी नहीं हूँ, तुम फावड़ा चला लेते होगे, तुम कस्सी चला, तुमसे मुझसे फर्क है ना, तुम भाग भी सकते हो, दौड़ भी सकते हो, काम करने वाले का अपने हाथ पांव ज्यादा मजबूत होते हैं। मैं तुमसे तकरीर करा दूं, तकरीर नहीं होगी, क्योंकि मैं इसमें, ये लोग कुरान पढ़ लेते इसमें आए, हमसे फावड़ा चलवाओ तो हम गिर जाएंगे। तो एक नाजुक आदमी है, ऐसे समझ लो, समझे, एक कूले पे कैसे बैठ के आया होगा। मगर मुझे सारी ये बातें मेरे जहन में घूमती थी, जैसे बुजुर्गों को तकलीफ हुई, तो मैं कहते अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तेरा शुक्र। इत्तेफाक से जब मैं थोड़ा गिरने को था ना कर रहा हूँ, तो मेरा जुब्बा दिख गया, उसने सोचा ये मुसलमान है, मौलाना नहीं गया। अब उन लड़कों ने मेरी तकरीर मोबाइल में निकाल कर चला कर मुझे दिखा रहा है। मैंने कहा अच्छा, जब वहां तक आ गए ना पाक वाले तक, मैंने कहा जानते हो इनको, जिनकी तकरीर नहीं, बोले जानते हैं, हम मानते हैं, हमारे रूंगटे रूंगटे में सैयद साहब आले रसूल बहुत सारे कर। मैंने अच्छा जब ये बात थी, बोले हाँ। तो मैंने इनको देखा, बोले हाँ एक मरतबा जलसे में देखा है, बड़ी दूर से नंबर देख लिया, बड़ी दूर से देखा। मैंने कहा मिलना चाह रहे, बोले अगर मिल जाए तो मजा आ जाएगा। मैंने कहा अच्छा, खैर कोई बात नहीं, मुरादाबाद तुम्हारा टिकट कहाँ है, मुरादाबाद तक। जब मुरादाबाद पहुंचने वाले उससे पहले मैंने कहा ये जो तकरीर कर रहे हैं ना, मैंने मुंह खोला, मैंने कहा कोई और नहीं है, वो ये जिसको तुम दिल्ली से थकियाते हुए आ रहे हो, इसकी तकरीर पे अमल करो पहले। को तो ये तो बोला, तो साफे में देखा तो और टोपा बोर्ड हुआ और, तो नंबर था, लड़के चालाक थे, वो काम करते थे जैकेट का, जैकेटें बनती है दिल्ली में, तो रातों रात मेरी तकरीरें सुनते थे, वो कारखाने में लगा के, और मुझे थकिया तो वो आ रहे थे लगा। तो हुआ ये, अब जब उसने नंबर लगाया तो मेरा मोबाइल बज गया, अरे बोला यार ये, अब तो दोनों खड़े हो गए, बोले हुजूर आप बैठ जाइए। पहले से इतना तो पता ही था कि मैं इंसान, चलो पता चला कि मैं सैयद हूँ, पहले से तो पता था ना मैं इंसान हूँ, और मेरी तकरीर इंसानियत पर है, सैयद पर नहीं है। ये है किसी को भी तकलीफ मतलब कुत्ते तक को तुम तकलीफ क्यों देते हो? अगर पक्की सच्ची तौबा करोगे तो माफ भी कर दूंगा और बैठूंगा भी, वरना इतने कोने पे बैठ के जाऊंगा, अब तुम समझ लो तुम्हारा क्या होगा। मैंने ऑर्डर आ दिया, बोले माफ कर दो, आज के बाद कसम खा रहे किसी को तकलीफ नहीं देगी आज के बाद। मैंने कहा तुम मुझे मालूम है तुमने मेरी कितनी कोनी मारी हो, कितना जरा सा मैं झटका मारता तुम ऐसे मारते थे कोनी। मैंने कहा मैं बर्दाश्त, मैंने कहा भाई ये समझे, तो उन्होंने तौबा की, माफी मांगी, तो मैं बैठ गया। फिर वही समझन का बेटा, अगर तुम्हारी सीट पे ना गैर मुस्लिम भी हो, उसको भी तकलीफ मत दो यार, तो उसको भी तकलीफ मत दो। फिर बाद में मैं माफी था। तो मेरा कहने का मतलब क्या, ये मैं क्यों बयान कर रहा हूँ, ये इसलिए बयान कर रहा हूँ झटके हमें भी लगते हैं, ऐसा नहीं लगते हैं, परेशानियां में भी होती है, तुम्हें भी परेशानियां होंगी। आज के बाद जो लड़के खाली घूम रहे हैं, जो मोबाइल चला रहे हैं, खत्म करो, मस्जिद में जाओ, इमाम साहब से दुआ करो, हजरत ऐसी दुआ करो कि 1 महीने में मैं काम में लगना चाहता हूँ, मैं देखूंगा आगे कैसे नहीं बढ़ूंगा, मैं अपनी माँ को आगे बढ़ाऊंगा, अपनी माँ को हज कराऊंगा, अपने बाप को हज कराऊंगा, मैं इतनी आगे बढ़ूंगा, एक आदमी 10 आदमियों को पालेगा, मैं पालूंगा नहीं, मैं खुद पालूंगा। अल्लाह तू मुझे ऐसा कर दे जो मैं गरीबों को पालूं, मैं उसका काम बनाऊं, इसका काम बनाऊं, तो सही कहता हूं तुम आगे बढ़ो। दुआ करने वाले हम लोग, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे बढ़ो तो और पड़ गए, माफ करना जुमला थोड़ा वैसा है मगर बोलना पड़ता है। पड़ गया मोबाइल, क्या खाया तुमने, क्या पिया तुमने, तेरी मेरी बहन बेटियों से बात कर,
رات کے 10 بجے تک چیٹ. اور وہ لڑکی کیسی ہے, اس کی ماں کیسی ہے, باپ کیسا جو رات کے 12 بجے تک موبائل پہ چیٹنگ کرے, وہ بھی تمہاری کمی. تم نے موبائل لڑکی کو کیوں دیا, کیوں دیا؟ اس کے کارخانہ ٹھپ ہو رہا تھا کیا؟ اس کے ٹرکوں میں آگ لگ رہی تھی کیا؟ ہوائی جہاز لوٹے جا رہے تھے اس کے, بسیں جل رہی تھی اس کی, فیکٹری میں آگ لگ رہی تھی کیا؟ پورا خاندان بھوکا مر رہا تھا کیا؟ کیوں دیا؟ کس سے بات کرنے دیا؟ کون ہے اس کا الگ سے رشتہ دار؟ آگ کا انگارہ رکھو گے تو ہاتھ جلے گا. یہ عمر ایسی ہوتی ہے, اچھائی کی طرف قدم کم جاتا, برائی کی طرف قدم زیادہ جاتا. ایسی چیز دو مت, ان کے ہاتھ میں قرآن دو, حدیثیں دو, کتاب دو, تاکہ غوث پاک کی ماں اور میرے نبی کی بیٹی کو جب پڑھے گی نا تو کہے گی ہاں ایسی تھی. تو 100 لڑکی پڑھیں گی تو 2-4 کے دل میں ہوگا کہ پہنوں گی تو میں بھی ایسی پہنوں گی جیسے سیدہ فاطمہ پہنتی. سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاء اللہ. اگر سوؤں گی تو میں بھی پہلے سورہ واقعہ پڑھ کے سوؤں گی, تاکہ فاطمہ نے کہا ہے. اور اگر کوئی لڑکی یہ چاہے میں خوبصورت بنوں گی تو وہ بھی رات کو سورہ نور, سورہ طٰہٰ پڑھ کے ہاتھوں پہ پھونک کے ایسے چہرے پہ لگا کر کے سوئے گی. فاطمہ کہتی ہے اگر پڑھ کے سوئے گی تو اس کی نورانیت الگ ہوگی, چہرے کے داغ دھبے ختم. سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاء اللہ. اگر کریں گے تو یہ ساری چیزیں ہمارے اندر ہونی چاہیے. شرط یہ تمہیں سمجھنا پڑے گا. بولو نوجوانوں میرا ساتھ دو گے انشاءاللہ. جب تک تمہارا کام نہیں لگ رہا نا, امام صاحب کی خدمت کرو, اپنے اماں ابا کی خدمت کرو, ہر بڑے کی خدمت کرو, بزرگوں کا ادب کرو. سب سے پہلا اپنے اندر سبق لا ادب. پہلا سبق تمہارے لیے کیا بولو, پہلی سیڑھی بتا رہا ادب. میرا موبائل رکھو, فون کم اٹھتا, ان کے موبائل رکھو, سمجھے. جس چیز کو پوچھنا ڈسکس کرنا, دعا کرانا, ان سے کہہ دو کہ حضرت سے کہہ دے کہ میرے لیے دعا کریں, یا ان حضرت سے کہہ دو, ان سے کہہ دو, سمجھے. تو ایسے ایسے وقت میں ہمارے پاس اتنے فون آتے ہیں, ابھی لگے ہاتھوں سب لوگ, اتنے لوگ ہیں, ہر 40 میں ایک ایسا ہوتا ہے جس کی دعا قبول ہوتی ہے. ایک بچی کا, ایک خاتون کا, ایک لڑکی کا فون ہے, اس کی ماں دلی میں جیوی پنت میں, اس کی ماں کے پیٹ میں گانٹیں, سمجھے, کینسر کی, سمجھ رہے. تو وہ دعا کے لیے اس نے کہا, بہت رو رہی تھی. میں دعا کرتا ہوں تم سب لوگ آمین کہنا, مولا پروردگار اس کی ماں کو صحت عطا فرما. آمین, آمین. ابھی ہمارے یہاں لہسوئی ہے برابر میں, حافظ تصور, ان کی بہن بھی آئی تھی, ان کو بھی ڈاکٹر نے کینسر بتا دیا. وہ صرف سر پہ ہاتھ رکھوانے دعا کرانے آئی تھی میرے پاس. ان کے لیے بھی دعا کر دو. اے اللہ اس بچی کو, اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, اللہ رو رہی تھی, آنکھوں میں آنسو تھے, ہاتھ جوڑ کے دعا کے لیے کہہ دیا, اللہ میں تو اس لائق نہیں ہوں, میرے مولا پروردگار ان کو شفا دے. آمین. آج آمین. ہمارے مرید ہیں راجستھان میں جن کا نام محمد اقبال ہے, ان کا ایک بیٹا جس کا نام راہیل ہے, اس کے دماغ میں کینسر ہو گیا تھا. بمبئی میں اس کا آپریشن ہوا ہے, ابھی تھوڑی سی طبیعت ویسے تو ٹھیک ہے, الحمدللہ, دعائیں کی آپ لوگوں کی دعائیں, مولا پروردگار اس کو بالکل صحت اور شفا عطا فرمائے. آمین. اور بھی اگر کوئی ایسا ہو, ہمارے شاہد ایک پترکار ہیں نیپال میں, ان کے والد صاحب کا دل کا ہارٹ ہوتا ہے نا, اس کا دورہ پڑا تھا, وہ ہاسپٹل میں تھے. اے اللہ ان کے باپ کو بھی شفا فرما دے. اور کوئی ایسا ہو میرے مولا, ان کے رشتہ داروں میں, ان علماء سے, امام صاحب سے, عامر بھائی سے, سب سے, جس نے دعا کے لیے کہا, میرے مولا سب کی دعاؤں کو قبول و منظور فرما. اور جن بچوں کے دل میں آ چکا, اے اللہ تو نے امتحان میں کامیابی عطا فرما دے. نوجوانوں صحیح بتا رہا ہوں, تم میرا کہنا مان کے دیکھو یار, 1 سال پلٹ کے نہیں آئے گا, تم یاد کرو گے کہ ہاں کوئی سید زیادہ آیا تھا اور کہہ کے گیا. انشاءاللہ. تم ذرا آگے تو بڑھو یار, آگے بڑھو. دیکھو میں چاہتا ہوں میری قوم کے بچے آگے بڑھے, سمجھے. اب بہت ہو گیا, یہ ہمارا کام نہیں ہے یار کہ گلیوں میں ہم گھومیں, ادھر ادھر ڈیجوں پہ ناچیں یار, یہ تو سب جنکوں کا کام ہے یار. نہ مردوں, تم تو مرد کی اولاد ہو یار, تمہیں کس چیز کی, تم تو ایسے نبی کے غلام ہو نا, ایسے نبی کے, جن نبی کے بارے میں, جس نبی کی امت میں پیدا ہونے کے لیے نبیوں نے دعا کی.
تم اس نبی کے غلام اور امتی ہو، تم کوئی ہارتے تھوڑی ہو، ولی دیا ہے تمہیں تو غوث پاک سے سبحان اللہ، اور پھر خوش قسمتی دیکھو ادھر تمہارے پیلی بھیت شریف شاجی میں سبحان اللہ، ادھر کو بڑھ جاؤ سرکار اعلیٰ حضرت، سبحان اللہ، ادھر کو اور بڑھ جاؤ سید سالار مسعود غازی، سبحان اللہ، ادھر کو بڑھ جاؤ تو ہمارے نانا میاں صادق میاں حضور بورے میاں بسم اللہ ٹانڈا شریف میں ہوتا، ماشاء اللہ، تم تو یار چاروں طرف ولیوں سے گھرے ہوئے ہو، سبحان تو اللہ، پھر تم کس کے محتاج ہو؟ تم کوئی لینے دینے کے کوئی لاوارث تھوڑی ہو، وارث پاک ہمارے ہیں، بے شک، سمجھے؟ شہنشاہ بغداد ہمارے بے ہیں، شک، مخدوم پاک کچھوچوی ہمارے بے ہیں، شک، سبحان اللہ، مخدوم پاک پنڈوی ہمارے ہیں، سبحان اللہ، اور ہندوستان کے راجا ہم سب کے خواجہ ہمارے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، پھر ہماری قوم کا بچہ بگڑے، پھر ادھر آدر جائے، راستہ یہی ہے، پہلی بنیاد رکھو، امام صاحب کے قریب جاؤ، جو بزرگ ہیں اماں ابا ہیں ان کی خدمت کرو، اور آپس میں جو لڑکے بمبئی دلی وغیرہ وغیرہ کام کر رہے ہیں، بیٹا جو خالی گھوم رہے ہیں نا ان کو فیکٹریوں میں ادھر ادھر لگواؤ، تمہیں بہت ثواب ملے گا، سمجھ میں آ گئی؟ اگر جو لڑکوں کی بات ہے، جو لڑکے کام کرتے ہیں اور دیکھا تو ان لڑکوں کے قریب جا کے ان کو بلاؤ، سمجھے؟ اور تم بھی ایسے بن جانا کہ تمہاری مثال قائم ہو جائے، کیونکہ کچھ لڑکے ایسے ہو جاتے ہیں جو غداری کر دیتے ہیں، کچھ لڑکے ایسے ہو جائیں دھوکہ دے دیتے ہیں، اگر ان کا کام چل لیا اور انہوں نے بلا لیا تو انہی کی جڑیں کاٹ دیتے ہیں، تمہیں اللہ اور رسول کا واسطہ ہے، تم دل پہ لے جانا مگر غداری مت کرنا، دھوکہ مت کرنا، تم اپنے بھائی کی ہمیشہ ہمدردی کرنا، آپس میں میل محبت پیار سے رہو، بولے رہو گے نا؟ انشاءاللہ، سلام کرو گے ایک دوسرے کو؟ انشاءاللہ، یار کچھ پتا ہے زندگی کب تک کی حضرت؟ کوئی پتا کوئی پتا ہے رات کو سو صبح کو آپ کھولے نہ کھولے یار، دل میں میل کچھ ہے یہ سب لے کر کیا فائدہ یار؟ میل کچھ ہے ادھر ہڑپ ادھر ہڑپ مار لوٹ ادھر کر چلے مٹی میں دبا دیے تو لوگ قبرستان میں ذکر کرتے ہیں بڑا کالا تھا یار، بڑا کالا تھا، غریب ہے نا سیدھا، تو لوگ چرچا کرتے ہیں یار بڑا بھولا آدمی تھا یار، بڑا سچا آدمی تھا، ایسے ہو کے جاؤ نا، آج کے بعد کوئی کسی کو ستائے گا تکلیف دے گا، سب کی مدد کرو گے انشاءاللہ، سلام کرو گے ایک دوسرے کو، انشاءاللہ، اگر کسی سے ناراضگی ہے وہ دل صاف کرو گے، انشاءاللہ، اور جس سے ناراضگی ہے اگر دوسرا معافی مانگ لے وہ بھی ٹیڑھا نہ پڑ جائے، ہوتے ہیں نا کچھ ٹیڑھے پڑ جاتے ہیں، اب تو معافی مانگنے آ گیا ناک رگڑواؤں گا نا، کیا رگڑوایا تھا ناک تو؟ جس کی میرا اللہ تعالیٰ ناک نہ رگڑوایا تو ہوتا کون ہے؟ بے شک، وہ تو عز من تشاء و تو ذل من تشاء، عزت دینے والا اللہ ذلت دینے والا بے شک، اللہ، یہ کیا تھوڑا تمہارے پاس وہ آ گیا سلام کر لے تو تم بھی اپنے دل کا میل نکال کے سینے ملا لو، سمجھ میں آ رہی ہے؟ نفرتیں دور کر دیو، اگر کسی سے ایسا ہو تو ختم کر دیو، یہ تقریر یہ جلسہ تمہارے لیے کامیاب ہونا چاہیے، بے شک، اگر میں چاہتا نا تو تمہیں ایسے ایسے معجزات سنا کے نوٹوں کا ڈھیر لگا دوں، مگر میرا دل چاہتا ہے یار تم سے باتیں کرتے، میرا دل چاہتا ہے اپنی قوم کے بچوں کو کچھ دے کے جاؤں، میرا دل چاہتا ہے کہ بتا کے جاؤں، سمجھے؟ کہیں ہم باہر جاتے ہیں ادھر اڑیسہ یا آگے ساتھ جاتے ہیں سب لوگ جانتے ہیں تو کئی گھنٹے بولتے ہیں نا، کئی گھنٹے تو لوگ موبائل اور اس میں دیکھتے ہیں، لیکن جب اپنے علاقے میں جب قوم آتا ہے نا اور جب بچوں کو دیکھتے ہو یار تو تھوڑا افسوس سا ہوتا ہے، تم ساتھ دو گے کسی کو غداری تو نہیں اترو گے، مر جانا مگر غداری کا داغ مت، بے شک، ماں باپ کی نافرمانی مت کرنا یار، تمہارے لیے تمہاری ماں دعا کر دے، تمہارے لیے تمہارا باپ دعا کر دے، اللہ اللہ، نبی نے فرمایا اگر جنتی کو دیکھنا ہے تو مسجد کے دروازے کو دیکھو، دوسرے دن دیکھا تو وہی چچا میار ہے، سبحان اللہ، پہنچ گئے بھائی، واہ 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 واہ، پہنچ گئے بھائی، جی ماشاء حاصل اللہ، ایسا ہے جی، ارے ہاں نہ تو بولو، گم ہو گئے کیا؟ دوسرا دن وہی چچا تو بات پکی ہو گئی یار کوئی نہ کوئی کوالٹی ہے، بات رہ رہی تھی اللہ نے یاد دلا دیا، تیسرے دن پھر بیان ہوا تقریر ہوئی، نبی نے صحابہ نے عرض کیا کہا آپ کو جنتی کا دیدار کرا دے، میرے نبی نے ادھر دیکھا ادھر دیکھا کہا مسجد کے دروازے
اندر کوئی نہ کوئی کوالٹی ہے جی ایک جوان صحابی محفل کے بعد دل میں لگ گئی میں بھی وہی عمل کروں گا چچا میاں سے پوچھوں گا ڈھونڈوں گا تلاشوں گا بڑے چھپے ہوئے نکلے گئے بولے السلام علیکم بولے وعلیکم السلام بولے بولو بیٹا بولے چچا میاں میں آپ کے ساتھ رہوں گا آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں آپ کی صحبت اختیار کروں گا جی بیٹا بیٹھ جو میرے لال آپ کی صحبت اختیار کروں گا صحبت آپ کے ساتھ رہوں مطلب یہ تھا کہ کوئی عمل پکڑوں گا کرتے کیا نیکی تلاش رہا ہے ڈھونڈ رہا ہے بولے بیٹا میں غریب ہوں کمزور ہوں کیا کرو گے تم کھانے پینے ملے گا بولے کچھ بھی بھوکا رہوں گا آپ کے ساتھ چچا میاں کے جب میں نے پڑھا نا تو پھر میں نے ٹٹورا کتابوں میں دیکھوں یہ کرتے کیا تھے تو چچا میاں کا کام کیا تھا بتاؤں ایک ان کا چمڑے کا تھیلا تھا اور مدینے میں جو لوگ کھجور کھا کے گٹھری پھینک دیا کرتے تھے چچا میاں دن بھر وہ گٹھری بین بین کے تھیلا بن لیا کرتے تھے اور وہ پھر سکھایا کرتے تھے سکھا کر کے بازار میں بیچتے تھے جتنے کی بکتی تھی لوگ چولہے وغیرہ ایندھن کے لیے خریدتے تھے جتنے کی بکتی تھی شام کو اپنا جتنا کھانا ہوتا اس سے 2 لقمے میں کم کھاتے تھے اور باقی سب مدینے کے غریبوں میں بانٹ دیا کرتے اللہ 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 پرانے لوگ نا دسترخوان پہ بیٹھ کے انتظار کرتے تھے کوئی مہمان آ جائے محلے کا ارے یار بیٹھ کھانا کھا لے اور اب نا اگر میاں بیوی ہیں اور اس کے شوہر کے نا بہن بہنوئی بھی اگر آ گئے بہنوئی آ گئے نا تو بیوی پہلے ہی آنکھ مار دیتی آ جاؤ اندر چلو کھانا تیار تھا چپکے سے وہ بھی کان کھجاتا ہوا اندر پہنچ گیا بہنوئی باہر بیٹھا بیچارہ یا کوئی رشتہ دار باہر اندر بیوی نے بٹھا کے کھلا دیا یہ عالم ہو گیا اللہ نیت کتنی تنگ ہو گئی ہے رشتہ داری کیسے جڑے گی مہمان اپنا نصیب کا کھاتا ہے چچا میاں بولے بیٹا پریشان ہو جاؤ گے دن بھر گٹریاں پین رہے حضرت جو صاحب رسول عبداللہ نام وہ بھی ساتھ میں رہے گٹریاں پین تھک گئے شام ہو گئی کہا بیٹا کھانا کھا لو باقی مدینے میں تقسیم کر دیا 2 چٹائیاں تھی کا بیٹا ایک بستر وہ ایک یہ نماز پڑھ لی سو جاؤ فجر میں اٹھیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ وہ صحابی بولے چچا میاں مجھے سلانے کے چکر میں ہو بولے چل ٹھیک ہے ایسے ہاتھ رکھ لیا دیکھتے رہے دیکھو ذرا سا اگر کوئی ہوا بھی چلے نا تیز تو وہ فوراً آنکھ کھول کے دیکھ لے کہ دیکھو چچا میاں کوئی تصویر تو نہیں پڑ رہا ہے اور چچا میاں پوری رات سوتے رہے آرام سے جی بولے وہ آج بچا گئے فجر کی نماز پڑھی یہ نہیں سوئے دوسرے دن پھر نہیں سوئے تیسرے دن سوج کے آنکھیں اتنی موٹی 3 دن اگر کوئی نہ سوئے تو کیا ہوگا تیسرے دن ہاتھ پاؤں میں درد بخار سا بیچارے جاگتے رہے سوئے نہیں نیکی حاصل کرنے کے لیے کہ نبی نے بڑے بڑے صحابہ وہاں تھے انہی کا نمبر کیوں لگایا ان کے اندر کوالٹی کیا وہ ڈھونڈنے کے لیے وہ تلاشنے کے لیے تیسرے دن آنکھیں بند ہو رہی ہیں کھل رہی ہیں جھوم رہے ہیں گرنے کبھی ادھر کبھی ادھر کہا چچا میاں چل رہا ہوں جا رہا ہوں ابھی ہمت نہیں ہے چچا میاں بولے بیٹا ایک بات بتا یہ بھی میرے سیدھے چچا میاں ہاتھ رکھا ایسے کر کے بولے بیٹا ایک بات بتا تو میرے ساتھ 3 دن کیوں رہے اتنا بتاؤ تم کیوں رہے میرے ساتھ بولے چچا میاں کیا بتاؤں جو لوگ راتوں رات مسجد میں رہتے تھے عبادت کرتے تھے قرآن پڑھتے تھے ان کا نمبر نہیں آیا جنتی کا تمہارا نمبر پہلے آ گیا وہ کوالٹی دیکھ رہا تھا تمہارے اندر ہے کیا جس سے اللہ رسول راضی ہے کیا ایسا ہے کہا بیٹا بتا میرے اندر کوالٹی ملی کہا چچا میاں برا مت مانی تم سے زیادہ قرآن تو ہم پڑھتے ہیں تو کہا بیٹا میں بوڑھا ہوں تم جوان ہو اس لیے پڑھتے ہو میری نماز نہیں چھوٹتی کہا نہیں چھوٹتی مگر ہم تو اور زیادہ پڑھتے ہیں چچا میاں بولے بیٹا جب تو میرا 3 دن مہمان رہا لے مجھ پہ یہ بنتا ہے میرے اندر جو کوالٹی ہے وہ میں تجھے بتا دوں سننا چاہ رہا
क्वालिटी। जब उसने कहा ना बेटा सुनना चाह रहे हो, कहा चाचा मियाँ थोड़ी जान आ गई, एनर्जी आ गई है सुन के, वरना तो तबीयत ही खराब है, जल्दी बता दो। चाचा मियाँ बोले चल रहने दे बेटा छोड़, फिर बताओ। कह रहे चाचा मियाँ हाल देख रहे हो क्या हो गया? कहा चाचा मियाँ वो क्वालिटी बता दो, वो कौन सी अदा है जो अल्लाह और रसूल पसंद फरमाते हैं? क्या अदा थी यार, क्या क्वालिटी थी? सुनना चाह रहे? क्वालिटी बताओ। अगर तुम वो क्वालिटी अपने अंदर लाओगे तो बताऊंगा। सुनना चाह रहे हो? बोलो जी। अच्छा चलो छोड़ो, अब की तकरीर में बताऊंगा। देख रहे हो, मुझे मालूम था और बताना भी था। जब तुम इतने बेकरार हो तो वो कितने बेकरार होंगे, ये बताना चाह रहा था। मगर देखो क्वालिटी अगर अपने अंदर लाओ तो बताने जाना। बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। चाचा मियां बोले बेटा